بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، السلام علیکم۔ یہ امریکہ اور ایران کا جو صلح کی کیفیات زیر بحث لائی جا رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک لمحے کے بعد اپنے موقف کو بدلتا ہے اور ایران بھی اسی کے مطابق زیادہ سخت شرائط عائد کرتا جاتا ہے۔ یہ تو خیر ہونا تھا، کیونکہ جنگ ایران نے جیت لی ہے اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ پوری دنیا بدل گئی ہے، پوری دنیا۔ جیسے حضرت آدم کے بعد ایک اور دنیا آئی تھی، ایران کی اس جیت کے بعد ایک اور دنیا پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا واقعہ ہوا ہے۔ یہ چیزیں تو ان کی ہر سال سے چل رہی ہیں۔ یہ میری کتاب تو لیٹ چھپی ہے، لیکن میرے یہ ڈائری کے اندر اس وقت بھی لکھا ہوا تھا 30 سال پہلے۔ آج لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے آج تو ایسے ہوگا کہ یہ واقعات تو آج ہو رہے ہیں۔ میں 25-30 سال کی بات کر رہا ہوں۔ آج اخبارات میں لبنان کے وزیر اعظم کے گراؤ کو 30واں دن ہو جانے کی خبریں بھی نمایاں تھیں۔ لبنان کا بحران علاقے کی سیاست کو تاہو بالا کر سکتا ہے۔ یہ وہیں پہ کھڑے ہیں ہم۔ اگر آج ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ 2000 آدمی شہید ہو چکے ہیں لبنان کے جنگ بندی کے بعد، اور اس کے باوجود لبنان جو ہے اس نے کئی اٹیکس کیے ہیں اور اسرائیلیوں کو بھی قتل عام کیا ہے۔ چھوٹی قوت نہیں ہے۔ اب اس کو آپ سائڈ پہ ڈال کے نظر انداز کر کے کہیں کہ جی وہاں پہ اسرائیل کو کھلی چھٹی ہوگی، نہیں، وہاں حزب اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم کچھ نرم پالیسی اختیار کرتے ہیں تو جا کے اس کا کبھی گراؤ بھی کر لیتے ہیں، کبھی اس پر پریشر بڑھا دیتے ہیں کہ بھائی تم لبنان کے وزیر اعظم ہو، صرف ایک فرقے کی نمائندگی تو نہیں کر رہے عیسائیوں کی۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ لبنان کا بحران علاقے کی سیاست کو تاہو بالا کر سکتا ہے۔ آگے میں لکھتا ہوں، یہ امریکہ اور برطانیہ کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ وہ ایران اور شام کی اہمیت کو نظر انداز کر کے مشرق وسطیٰ کے خطے میں امن قائم نہیں کر سکتا۔ اب شام کا بھی شکل اور ہو گئی، اور ایران کا آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کی اہمیت کو نظر انداز کریں گے اگر امریکہ صاحب بہادر اور برطانیہ، تو اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں کر سکتا۔ عراق میں صورتحال امریکہ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اب اس وقت تو بالکل
انہوں نے بھگا دیا عراق سے. اس وقت فوجیں تو تھی نا وہاں پہ عراق میں. عراق میں صورتحال امریکہ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. اس کے روایتی حلیفوں سعودی عرب یہ روایتی حلیف تھے. اردن، کویت اور خلیجی ریاستوں اور مصر کے حسنی مبارک کی گرفت بھی حالات پر کمزور ہوتی جا رہی ہے. اب اندازہ کریں میں سعودی عرب کو کیوں 30 سال پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس کی پوزیشن خراب ہو جائے گی. اب آج کے دن کل اور آج کو کی خبروں میں تھا کہ $8.5 ملین یا کیا بلین ڈالر کروڑ وہ اسلحہ ان کو مضبوط کرنے کے لیے دے رہا ہے کن ملکوں کو. اور وہ امریکہ تو وقتی طور پر منافع رہے گا اس جنگ میں تو فائدہ اٹھایا جائے گا، لیکن ان کے بیچاروں کی اکانومی مزید تباہ ہو جائے گی، پیسے تو لے گا. اچھا اب یہ ہے بھی روایتی حلیف امریکہ کے. اب اس کے اندر بھی گڑبڑ آ رہی ہے. بش کی بجائے یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا لفظ لکھ لیں. بش کے چہرے کا رنگ زرد نظر آ رہا ہے، دیکھیے گا ابھی ٹی وی پہ. اس کے ساتھی ایک ایک کر کے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 25 سال پہلے کی، لیکن آج وہی آپ دیکھیں کہ اس کا جو ساتھی ایک ایک کر کے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں. عراق میں مداخلت کی پالیسی کے حامی منظر عام سے غائب ہوتے جا رہے ہیں. اب دنیا کی نظریں ڈیموکریٹس پر لگی ہوئی ہیں کہ بش نے دنیا کو خطرات کی دنیا بنایا تھا. اب لکھ دیں گے کہ ٹرمپ نے دنیا کو خطرات کی دنیا بنایا تھا. اب ڈیموکریٹس اسے جائے امن کیسے بنائیں گے؟ امریکہ کو جائے امن تو اب آپ بات بنا ہی نہیں سکتے. وہ معاشی طور پہ تلپٹ ہو گیا اس کا سارا نظام. دفاعی لحاظ سے بھی کبھی کہیں ابھی وہ بیچ لیتا ہے ہتھیار. تو پر یہ میں نے صرف ایک ٹکڑا پڑھا ہے، یہ پورا اس دن کی ڈائری میں میں نے سوچا میں نے لکھ دیا. لیکن بات یہ ہے وہ میں نے تو یہ تک بھی لکھا، یہ دوسری کتاب ہے، اس سے یہ پہلے چھپی ہوئی ہے. تازہ ترین عام پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ مقبوضہ تیسری دنیا اب دوسری دنیا بن گئی ہے. چائنا آ گیا ہے، تمام ممالک کی شابی مارکیٹ میں آ گئی ہیں. ایران نے بھی کافی چیزیں بنائی ہیں، پھر تیل ہے. اب ان میں مناقشوں کی جگہ مفاہمت کو اہمیت حاصل ہو رہی ہے. کن میں ہو رہی ہے مفاہمت؟ پاکستان، ہندوستان، چین، تائیوان مخالفت کے باوجود مل کر معاشی تعاون پر مبنی پروگرام بنا رہے ہیں. اسی طرح جنوبی کوریا کو ہمدردیاں شمالیہ کوریا کے بھوک سے بلکتے بچے ان کے ساتھ ہیں. یہ نفرت کی دیواریں گر رہی ہیں. اور وینزویلا
ویلا کی بجائے اس دوسرے کو انہوں نے ٹنگا ہوا ہے، امریکہ میں قیدی بنائے ہوئے ہیں، ان کے تیل بھی کے بھی قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن یہ میں 30 سال پہلے کر رہا ہوں کہ وینزویلا کا شاویز، جنوبی افریقہ کا اپنا نیلسن منڈیلا، اور ایران کا احمدی نژاد، اب احمدی نژاد کی جگہ پہ یہ بیٹھے ہیں، اور لبنان کا حسن نصر اللہ، اور موgadیشو کی قیادتیں ایک صف میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ تیسری دنیا کی معیشت اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ اگر اعتماد کی فضا قائم ہو جائے تو مغرب کو ایجادات پر انحصار کرنے کے بجائے باقی نہیں رہے گی۔ یہ مغرب کی پیداواری لاگت سے آزاد مارکیٹ، فری اکانومی میں سستی اشیاء مقابلہ کرنے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ مغربی اقوام کو اپنے پہلے ہی بے روزگاری کا سامنا ہے۔ اگر معاشی مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو کساد بازاری پیدا ہو سکتی ہے، جس کا مغربی اقوام نے کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ یہ مغرب کی معیشت کا آخری سہارا ہتھیاروں کی فروخت ہے، جو یہ ابھی انہوں نے آج بیچے ہیں۔ میں 30 سال پہلے لکھ رہا ہوں۔ آخری سہارا ہتھیاروں کی فروخت ہے۔ جب تیسری دنیا کی اقوام بالغ نزدیک سے اپنے اختلافات ختم کر دیں گی تو مغرب کا یہ سہارا بھی چھن جائے گا۔ یہ میں 30 سال بعد پہلے یہ باتیں لکھ رہا ہوں، زبانی نہیں کہہ رہا، اس کا ایڈیشن آپ اٹھا لیں۔ یہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، سارے تلاش کر رہے ہیں کوئی باوقار رستہ ایران سے واپسی کا۔ وہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں نے جیسے آپ سے شروع میں کہا ہے، یہ اور دنیا ہے، اس کے اندر امریکہ بھی اور ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہوں گے اس کے۔ میں نے کہا تھا کہ امریکہ 2050 کی دنیا میں امریکہ نظر بھی نہیں آئے گا۔ اس کی معیشت کی، میں کوئی بہت زیادہ معیشت دان تو نہیں ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جن رستوں پہ کوئی چلا ہے اور چلتا آ رہا ہے 30 40 50 سال سے، 100 سال سے، 200 سال سے، اب وہ رستے ان کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر تبدیلیاں نہیں آ رہی۔ تو یہ بات جو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، اور مغربی اقوام کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب تو خیر وہ سارے، آج ہی جاپان کے وزیر اعظم نے ایران کے صدر سے بات کی ہے، آج کیوں کی ہے؟ وہ تو مغرب کا شروع سے خریدا ہوا غلام ہے جاپان۔ اس کا صدر ایران سے بات کرنا تو امریکہ کو تو چنگاری لگے گی اس سے۔ یہ چیزیں بدل رہی ہیں، پورا یورپ چلا گیا ہے۔ اب جس 5,000 آدمی آج جرمنی سے واپس بلا رہا ہے امریکہ، تو نیٹو کہاں رہ گیا؟ لیکن نیٹو بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ روس اور دوسروں کو کوئی دباؤ دے کے صلح کرا لے، لیکن وہ جنگ بھی ختم ہوگی تو اس
جنگ کی ختم ہونے کے بعد، ایران کی جنگ کے بعد وہ ختم ہوگی. تو اس لیے حالات ایک کے سب. اور اس میں اب دیکھیں نا، اب تو وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم براہ راست ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، امریکہ اور ایران. وہاں کیا ایران کی قیادت کہہ رہی ہے کہ بھئی جب بھی ہم کریں گے تو ثالث پاکستان ہی رہے گا. یعنی اب وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں ایران والے، کیونکہ ہم نے ہماری اس طریقے کا رستہ اختیار کیا ہے کہ جو آخر کار ہم امریکہ کے غلام بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اور ایران کہتا ہے یار ہماری بات بھی مت کرو، تم عملی طور پر ثالث نہیں ہو، لیکن میں تمہاری عزت رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ثالث ہمارا پاکستان ہی رہے گا. اب تو اس کا آپ اندازہ کریں کہ کہاں چلا گیا اپنا مجھے اس کا نام یقین جانیے بھول جاتا ہے، عاصم منیر کہاں گیا؟ شہباز شریف کہاں گیا؟ سیاستی اور طرف چلے گئی، دنیا ہی اور آ گئی ہے. آپ اپنی غلامی کا دم بھرتے رہیں گے. اب اندرونی معاملات پہ بھی دیکھیں نا، کل سے سارے چینل وہ بڑا ایکسکلوسیولی اپنے چینل چلا رہے ہیں کہ ون کانسٹیٹیوشن کے ایونیو کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا جب یہ ابھی درخواست دی تھی سی ڈی اے میں ہیئت ایجنسی والوں نے کہ یہاں پہ کوئی بلڈنگ بن نہیں سکتی، یہ نیشنل پارک ہے اور اس کو آئین کے اندر پروٹیکشن دی گئی ہے، آئین کے اندر. باقی تو جو آئے وہ اس کے اندر سے اب کیا کیا نکلتے ہیں، فلانے کے بھی ہیں تو فلانے کے بھی ہیں. جتنے لوگوں نے انویسٹ کیا وہ بھی گناہ گار ہیں، ان کو بھی معاوضہ بھی نہیں ملنا چاہیے. لیکن سی ڈی اے کے جو لوگ جنہوں نے یہ اجازت دیتے رہے 15-20 سال میں، 1905 سے آج تک، تو ان کو بھی پکڑ کے لٹکایا جائے. اسلام آباد کی انہوں نے ایک تو اس جگہ پہ بنایا تھا ایوب خان نے. میں تو اسلام آباد کے بننے کے بھی خلاف تھا. کراچی اگر ہمارا کیپٹل ہوتا تو وہ آج ایک بہت بڑا بنگالی شہر بن چکا ہوتا. اس وقت میں بار بار یاد دلاتا رہتا ہوں، اس وقت کراچی کے اندر 50 لاکھ سے زیادہ وہاں بنگالی رہتے ہیں. اور اگر وہ کیپٹل ہوتا تو سارے بنگالی یہاں پہ آباد ہوتے اور یہ شہر ہوتا بنگالیوں کا. ہم نے کوئی عقل مندی تو نہیں کیا آپ نے، ورنہ یہ اللہ نے ایسا کر دیا تھا کہ ایک وہاں 1000 میل کے فاصلے پہ ایک ملک ہے، ایک صوبہ ہے، اس کے انٹرسٹ جو ہیں یہاں پہ کریٹ کرنے چاہیے تھے ویسٹ پاکستان میں. ان کو انڈسٹری لگا کے دینی چاہیے تھی کہ جو بنگالی لگائے گا اس کو لائسنس بھی دیں گے، اس کو لون بھی دیں گے. ہم تو قدرت نے کیا کہ وہ لوگ آنا شروع ہو گئے. اور اگر آج 50
لاکھ کی بجائے کیپٹل رہتا کراچی تو تقریباً اس وقت 2-3 کروڑ تو بنگالی آ چکے ہوتے. لیکن ہم نے کوئی پالیسی سوچ سمجھ کے بنائی نہیں ہے. جو جہاں پہ پیدا ہوتا گیا اس کو اسلام آباد وہاں لے کے گئے آپ. 2000 کلومیٹر دور کر دیا آپ نے بنگال کو. وہ کراچی آتے تھے شپ کے ذریعے, سستا ترین ذریعہ ہے بھی ہوئی سمندر سے شپ سے آ جانا. کچھ بچ جاتے تھے, کچھ اپنے کام شام کرا کے دوسرے دن چلے جاتے تھے. آپ نے ان کو کہا کہ وہاں بیوروکریٹس نے جن کو آپ نے سب کو دے دیے. میں جب اسلام آباد کو دیکھا تو اس میں تمام بنگالیوں کے جو پلاٹ سے الاٹ ہوئے وہ اینیمی پراپرٹی ڈکلیئر ہوئی پڑی ہے. کوئی اس کو خرید نہیں سکتا, کوئی بیچ نہیں سکتا, کیونکہ مالک جو ہے وہ دشمن ہو گئے. جو پاکستان بنانے والے تھے وہ پاکستان ہماری اس کے اندر دشمن ہو گئے, اور ہم جو پاکستان بنانے میں گئے ہی نہیں تھے ہم مالک بنے بیٹھے. تو ملک کیسے چلے گا؟ غور فرما لیں.